الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کے فضل و کرم سے 10ویں تراویح مکمل ہوئی ہے۔ ہم نے سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ کا لگ بھگ کچھ حصہ ہم نے سماع کیا ہے۔ چونکہ روزانہ ایک جز کی تلاوت ابھی نہیں ہو رہی ہے، تو اس اعتبار سے حسب ضرورت میں کسی آیت کریمہ سے متعلق کوئی بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کل کی جو تراویح تھی سورۃ الاعراف کا جو آخری حصہ تھا، اس میں آپ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے بہت پھیلا کے اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ میں آج آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بہت معاون ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں جتنے بھی کلمات ہیں، ہر کلمے کا معنی تو نہیں بتایا آپ نے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے صحابہ سب اہل اللسان، الارض کا معنی کیا، السماء کا معنی کیا یہ بھی بتایا اللہ کے رسول نے؟ اس کی حاجت ہی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے قرآن مجید کے جس جگہ کے خاص طور پر تفسیر آپ نے بیان فرمائی ہے، اس کو بھی اہل علم نے یکجا کیے ہیں، یعنی التفسیر النبوی، یعنی قرآن مجید کی وہ آیات جن سے متعلق آپ علیہ السلام نے اس کا معنی مفہوم بتائے ہیں، اس میں کچھ اہل علم نے صرف ان آیتوں کو اکٹھا کیا جو احکام سے متعلق ہیں۔ لیکن ابھی ایک نئی کتاب ہے التفسیر النبوی، شیخ خالد ابن عبدالعزیز الباطلی کی، اس میں انہوں نے آپ علیہ السلام کی وہ ساری احادیث جو اللہ کے رسول نے قرآن مجید کی آیت کریمہ کی تفسیر میں کہی ہیں، اس کو یکجا کی گئی۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ سورۃ الاعراف کی اب میں جو آیت کریمہ پڑھ رہا ہوں اور اس کی تفسیر میں اللہ کے رسول نے کیا کہا، وہ جو بتانے جا رہا ہوں، وہ حدیث مبارکہ وہ نہیں لائے ہیں۔ گویا کہ یہ حدیث مبارکہ ایک اعتبار سے اس کتاب پر سورۃ الاعراف کی اس آیت کریمہ کے ضمن میں استدراک ہے، کیونکہ انہوں نے یہ آیت کریمہ، یہ حدیث مبارکہ ذکر نہیں کی ہے۔ آیت کریمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت پھیلا ہوا ہے، کہا وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بلائے تھے نا طور پر، اور جب واپس گئے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف، جانے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے خبر کر دی موسیٰ علیہ السلام کو کہ تمہاری قوم بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت ہی غصے میں تھے، شدید غصہ تھا اس حالت میں جب اپنی قوم کی طرف گئے۔ جب اپنی قوم کو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، بچڑے کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا آپ نے، تو غصے کی وجہ سے وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، جو اللہ رب العالمین نے تورات جو عطا کی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، اس کو آپ نے جو مطلب نیچے ڈال دیا، پٹک دیا، پتھر پر ڈال دیا۔ اب وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اس قطعے کی آیت کریمہ کے اس حصے کی تفسیر اللہ کے رسول نے کی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس میں ایک قاعدہ بتایا اللہ کے رسول نے، اس قاعدے کی بھی میں انشاءاللہ شرح کروں گا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند میں جو مسند ابن عباس ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، المعجم الاوسط میں بھی حدیث ہے، اور دیگر احادیث کی کتابوں میں بھی، کتب ستہ میں حدیث نہیں ہے۔ ابن عباس سے حدیث مروی ہے رضی اللہ عنہما۔ شیخ شعیب الارناؤت نے مسند احمد کی تحقیق میں اس حدیث کو جو ہے صحیح کہا ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح الجامع میں صحیح کہا ہے، الصحیحہ میں بھی ضمن ذکر کیا اس حدیث مبارکہ کو۔ آپ علیہ السلام نے وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اس آیت کریمہ کا یہ جو حصہ ہے اس کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے کہا، پہلے قاعدہ بتایا اللہ کے رسول نے
کہا کہ لیس الخبر کالمعاینہ، لیس الخبر کالمعاینۃ، یعنی ہم کسی سے کوئی بات سنتے ہیں، سننا اور سن کر کے جا کر کے دیکھنے میں فرق ہے نا. جب ایک انسان دیکھ لیتا ہے تو اس کا یقین بڑھ جاتا ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، یقین حاصل ہوتا ہے، بھلے ہی وہ کہنے والا کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو، کتنا ہی امین کیوں نہ ہو، کتنا ہی ثقہ اور معتبر شخص کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی جب اس سے سن کر کے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اس یقین کی بات ہی الگ رہتی ہے. تو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، موسیٰ علیہ السلام نے جو غصے کی حالت میں تورات کو پٹک دیا نا، اس قطعے کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے کہا، پہلے قاعدہ کہ لیس الخبر کالمعاینۃ، جو ایک انسان معائنہ کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، دیکھتا ہے اپنے سر کی آنکھوں سے، اس میں اور جو اسے خبر ملتی ہے، جو سنتا ہے، وہ اس کی طرح نہیں ہے. سننا دیکھنے کی طرح تو نہیں ہے، دیکھنا ایک الگ قوت ہے، ایک الگ یقین حاصل ہوتا ہے. اچھا کیا مطلب اس کا، کیوں کہا گیا قاعدہ اللہ کے رسول نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ عز وجل اخبر موسیٰ بما صنع قومه فی العجل. دھیان دیجئے گا، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی. کس بات کی خبر دی؟ بما صنع قومه فی العجل، ان کی قوم جو بچڑے کی جو عبادت کر رہی ہے، بچڑے سے متعلق اب ان کی قوم کا جو معاملہ ہو چکا ہے، اللہ نے خبر دی موسیٰ علیہ السلام کو. خبر ملنے کے بعد لم یلقی الالواح، خبر سنتی ہی وہ تورات کے جو نسخے تھے وہ پٹک نہیں دیے موسیٰ علیہ السلام نے، گئے اپنی قوم کے پاس. لما عاین بما صنعوا، جب اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا، آپ نے مشاہدہ کر لیا کہ واقعتاً وہ بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں، القى الالواح، تو پھر تب جا کر کے وہ جو غصہ تھا، ایک شدید غصہ تھا، پٹک دیا آپ نے. اللہ کی خبر تھی، اللہ نے خبر دی نا، اللہ نے خبر دی موسیٰ علیہ السلام کو ایسا ہوا کر کے. پھر بھی آپ کے میں غصہ تو تھا، لیکن آپ نے پٹکا نہیں اس کو، الواح کو، جو تورات کے جو نسخے تھے. لیکن لما عاین بما صنعوا القى الالواح، یہ بات اللہ کے رسول نے کہی، فانکسرت، اور وہ ٹوٹ گیا. وہ کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے رسول نے اس واقعے کو سنانے سے پہلے، حالانکہ یہ تفسیرات قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن آپ نے قاعدہ بتایا کہ لیس الخبر کالمعاینہ، اس تفصیل کے ساتھ. اس قاعدے کے اعتبار سے لیس الخبر کالمعاینہ قرآن میں کئی مثالیں ملتی ہیں ہم کو. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، بات واضح ہو جائے. مثلا آپ دیکھو زکریا علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں بیان کیا ہے، اور سورۃ مریم کے بالکل آغاز میں بھی. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہوں نے اولاد مانگی، اور اللہ نے اولاد دینے کی خوشخبری دی کہ اولاد ہوگی آپ کو، لیکن بحیثیت بشر پھر بھی کہا کہ قال رب ان یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرہ وقد بلغت من الکبر عتیہ، کہ اللہ مجھے کیسے لڑکا ہوگا، میرے گھر کیسے لڑکا ہوگا، میرے گھر کیسے لڑکا ہوگا، جبکہ میری جو اہلیہ ہے، میری بیوی، وہ بانجھ ہے. وقد بلغت من الکبر عتیہ، عتی کیا مانے؟ سوکھی لکڑی کو، جس طرح سے لکڑی سوکھ جاتی ہے ویسے میری حالت ہو گئی ہے، اب میرے گھر اولاد ہوگی. یہ جب بات کہی، کب کہی زکریا علیہ السلام نے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اولاد کی خوشخبری دی، پھر بھی شک تھا زکریا علیہ السلام کو اللہ کے کہنے پر. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ایک نبی کا یقین کیا ہوگا اللہ پر. لیکن پھر بھی لیس الخبر کالمعاینہ، اللہ نے خبر دی آپ کو اولاد ہوگی، لیکن معاینہ میں ابھی ہوا نہیں، فعلا نہیں ہوا ہے، ابھی وہ معاملہ انجام نہیں پایا ہے. تو یہ بات تھی. ایک عالم دین ہے محمد ابن علی الکرجی القصاب رحمہ اللہ، 360 ہجری سن میں وفات ہے ان کا. ان کی کتاب ہے نکت القرآن الدالۃ علی البیان فی انواع العلوم والاحکام. اہل السنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے نا، جیسے امام بخاری، امام ابو داؤد، امام مسلم، امام احمد بن حنبل، امام دارمی اور فلاں 3 ہجری کے علماء جو بیان کرتے ہیں نا، اہل السنہ کے عقیدے سے مطلب کتنے کتابیں ہیں، سینکڑوں. ان سب کتابوں کو
قرآنی آیات کی روشنی میں اہل سنہ کے عقیدے میں اتقان چاہتے ہیں اس کتاب کو ضرور پڑھیں. اور اللہ کی کتاب عربی زبان میں ہے. عربی اسالیب کو، قرآنی اسالیب کو اگر آپ گہرائی سے جو ہے سمجھنا چاہتے ہیں اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں. بہت ہی عمدہ کتاب. اس میں آپ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا کہ دلیل علی تثبیت الخبر المروی وصحتہ. ایک آدمی کو ایک خبر ملی ہے، اس خبر کو ملنے کے بعد وہ یہ کہنا کہ نہیں مجھے اس کی دلیل پیش کریں، یا میں دیکھنا چاہتا ہوں، یا وہ منظر میرے سامنے ہو، یقین حاصل کرنے کے لیے یہ اس کی دلیل ملتی ہے. لیس الخبر کالمعاینہ. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. لیس الخبر کالمعاینہ حدیث مبارکہ ہے. اس قطعے کو رکھ کر کے اہل علم نے ایسی نادر باتیں کہی ہیں، ایسی عمدہ باتیں کہی ہیں، اور واقعتاً 1 2 3 کر کے اگر میں آپ کو بتاؤں تو واقعتاً حیران ہو جائیں گے. سبحان اللہ، بہت بڑی بڑی باتیں کہی ہیں، لیکن اس کی گنجائش نہیں ہے. بحیثیت مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہاں جو پیدا کیا ہے اور اس دنیا میں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھے بغیر، جنت جہنم کو دیکھے بغیر جو بھی غیبیات ہیں ایمان لانا یہ اصل ہے. یہاں لیس الخبر کالمعاینہ نہیں. یہی تو امتحان ہے. ایک حدیث ہے، بہت طویل حدیث، اس کا ایک کتاب میں آپ کو بتاتا ہوں، متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری کی کتاب الدعوات میں اور صحیح مسلم کی کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار میں ابو ہریرہ اس کے راوی رضی اللہ عنہ. حدیث بہت معروف، سب جانتے ہیں. جہاں دینی مجلسیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ملائکہ گھومتے رہتے ہیں نا، اور جب کسی مجلس کو پا لیتے ہیں، حلموا الی حاجتکم، ملائکہ سے کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو جس کے لیے ہم تلاش کر رہے تھے، جس مجلس کو مجلس ہے، اس مجلس میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی دینی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کی دین سے متعلق باتیں ہیں، سب کچھ اللہ کے پاس خبر لے کے جاتے ہیں. اب میرے موضوع سے متعلق بات کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے جا کے کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے جو بندے ہیں تیری عبادت، تیری حمد و ثنا، تیری تعریف، تیری تسبیح، تیری تمجید خوب بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا ہل رعونی، وہ میری عبادت کرتے ہیں، اتنے شد و مت سے میری عبادت کرتی، کیا مجھے دیکھا ہے انہوں نے؟ لا واللہ ما رأوک. ملائکہ کہتے ہیں کہ اے اللہ بالکل نہیں، تیری قسم، تیری ذات کی قسم، وہ تجھے دیکھا ہی نہیں انہوں نے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر سے سوال کرتے ہیں فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي، مجھے دیکھے بغیر میری ایسی عبادت، اگر مجھے دیکھ لیتے تو کیسی عبادت ہوتی ان کی، دیکھ لیتے تو کیسی عبادت ہوتی. تو ملائکہ کہتے كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيدًا وَتَحْمِيدًا وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا، اور زیادہ تیری عبادت کرتے، اور زیادہ تیری حمد و ثنا بیان کرتے، تیری تسبیح بیان کرتے. لیکن یہی تو ان کا امتحان ہے، یہی تو ان کا معاملہ ہے. دیکھی نہیں ہے، یہ صورتحال ہے. تو یہاں لیس الخبر کالمعاینہ والی بات نہیں ہوگی. بہرحال یہ اللہ کے رسول کی تفسیر تھی، ایک قاعدے کے اعتبار سے ایک قاعدہ بھی اللہ کے رسول نے بیان کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب اللہ کو گہرائی سے سمجھنے کی اللہ ہمیں سعادت دے، توفیق دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کلام نازل کیا ہے اسے اچھی طرح پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے، اس کی نشر و اشاعت کرنے، اس کا دفاع کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.